السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کی عزت گزری ہوگی۔ تو مزید بڑھتا ہوں شعر نمبر 3 کی تشریح کی طرف، اور شعر نمبر 3 کیا ہے؟ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر ہم سے پھر اظہار مدعا نہ ہوا۔ یہ غزل نمبر 2 ہے، اور یہ جو شعر ہے شعر نمبر 3، اور یہ شاعر کا نام کیا ہے؟ حضرت موہانی۔ کٹ گئی مطلب گزر گئی، احتیاط عشق میں یعنی عشق کے احتیاط میں، عمر یعنی ہماری زندگی یا زندگی، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ مدعا مطلب غرض کی بات، اظہار مطلب ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شعر کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ ساری زندگی عشق میں محتاط رہیں، احتیاط کرتے رہیں، اس لیے کبھی اپنے مقصد اور محبت کا اظہار نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی گزار تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یعنی جس کام کے لیے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ چھپ کے اس کو رکھتے ہیں، اور وہ راز کسی کو مطلب ہی کسی پہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ شعر کے ساتھ کچھ اور رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے، لہٰذا اس شعر کی تشریح کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں، حضرت موہانی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عشق کے مقابلے میں ہم عمر بھر یعنی احتیاط کرتے رہے، اور یعنی قدم قدم پر احتیاط کا اظہار کیا، اور پھونک پھونک کر ہم قدم رکھتے رہے۔ اس لیے ہم حسن کو بدنامی نہیں کرنا چاہتے تھے، تاکہ ہم بیوٹینس کو ہم بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم نے عشق میں ہمیشہ سے احتیاط سے کام لیا ہے، اور ساری زندگی یہ کوشش کی کہ کوئی ایسی حرکت ہم سے مطلب یعنی نہ ہو جائے، ایسی کوئی غلطی ہم سے سرزد نہ ہو جو محبوب کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بنے۔ مطلب ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے جس غلطی کی وجہ سے کسی محبوب کو یعنی جو ہمارا وہ محبوب ہے اس کو ہم تکلیف یعنی پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کھل کر اپنے جذبات کا اظہار یعنی محبوب سے نہیں کر سکا ہے اور نہیں کر سکا ہوں، اور نہ محبوب کو اپنے والہانہ عشق اور جذبات کے بارے میں کچھ بتا سکا ہوں۔ لہٰذا میں یہ کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے نہیں کر رہا تھا تاکہ وہ یعنی جو محبت جس کے ساتھ میں کر رہا ہوں اس کے اظہار میں نہیں چاہتا تھا، تاکہ میں اس کو یعنی کسی کے اوپر یا اپنے محبوب کے اوپر یعنی یہ اشکار نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں کتنا مطلب یہ نہیں چاہتا ہوں، کتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ جس طرح ایک شعر ہے کہ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیب عشق نہیں اس حسن کو رسوا کرنا۔ یہ اگلا شعر کیا ہے؟ اگلا شعر یہ ہے کہ حیف ہے اس کی بادشاہی پر تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا۔ حیف کا مطلب یعنی افسوس ہے اس کی بادشاہی پر یعنی بادشاہت پر یعنی بادشاہت پر، سلطنت پر، تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا۔ کوچہ مطلب یہاں پہ گلی مراد ہے، گدا کا مطلب یعنی فقیر یہاں پہ مراد ہے۔ اس شعر کا جو مقصد ہے اصل میں یہ شعر یعنی حقیقی جو عشق ہے، عشق حقیقی کے جذبے سے یہ شعر بھرپور ہے، اور یہ اس کے اظہار وہی سے یعنی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر کی جو نثر بنتی ہے وہ یوں ہے کہ اس شخص کی بادشاہی پر افسوس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کا فقیر نہ ہو، مطلب یہ نہیں ہوا۔ اس شعر کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس شعر کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس شعر میں شاعر یعنی حضرت موہانی اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو بادشاہی اپنی بادشاہی کے نشے میں مستغرق ہو کر آپ کے احسانات کے آگے سر جھکانے سے محروم ہو جائے، یعنی اصل میں یہ اس شعر کا مطلب یعنی ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسی شان و شوکت اور بادشاہی پر افسوس ہے کہ مطلب یہ اگر کسی کے پاس بہت ساری مال و جائیداد ہو، بہت سارے بنگلے ہو، بہت ساری گاڑیاں ہو، اور بہت کچھ ہو، ان کے پاس نوکر چاکر ہو، ان کے پاس یعنی بہت سارے پیسے ہوں، بہت سارا یعنی ان کے ساتھ بہت ساری دولت ہو، لیکن اگر وہ اس ساری چیزوں کے باوجود یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا وہاں مکہ مکرمہ کی طرف وہ ان کو یہ شرف نہ ملے، زندگی کا اولین مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، ایسی بادشاہی کس کام کی جس کی وجہ سے انسان یعنی جو محبوب حقیقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں تو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں جو زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صرف یعنی دولت کمائیں اور اللہ تعالیٰ کو یعنی آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمیں دولت سے تو نہیں روکا جاتا، ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہوا ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں دولت بھی کمانی چاہیے، پیسے بھی کمانے چاہیے،
اور کام بھی ڈھیر سارے کام بھی کرنے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر بھی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال یہاں پہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی مال و دولت اور تمام اسباب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسباب، ان ساری کی ساری چیزیں وہ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے، لہٰذا اصل کامیابی جو ہمیں ملے گی، اصل کامیابی اور کامرانی جو ہمیں ملے گی، تو وہ کب ملے گی، کہاں ملے گی؟ اور ہم اللہ سے اپنا تعلق یعنی نسبت جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق بنایا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا کام پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں اور ہم تیرا کام پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہی احکام جن کی ہم یعنی روگردانی تو کرتے ہیں، یعنی ہم روگردانی کیا کرتے ہیں، ہم جتنے بھی احکام ہیں ان پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوتے۔ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ہم نماز کے لیے ہم نہیں جاتے، اذان تو سنتے ہیں، لیکن سر اذان سننے کے بعد ہمیں یعنی نماز کی طرف بھی جانا چاہیے، مسجد کی طرف بھی جانا چاہیے، بہت سارے احکام اور بھی یعنی ہم پہ فرض ہوتے ہیں، تو ہمیں سارے احکام پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوبصورت طریقے ہیں، جو سنت طریقے ہیں، ان پہ بھی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو یہی شعر کا مطلب اور یہی اس شعر کا یعنی مآخذ ہے۔ اچھا، آخری شعر کیا ہے؟ آخری شعر یہ ہے کہ عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ یعنی اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ حسرت کا یہاں پہ مقطع ہے، اور سب ہوئے قائل مطلب یعنی سارے لوگ یعنی میرے قائل ہو گئے، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ وہ شعر یعنی جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرے، اور جب اپنا نام استعمال کرے تو اس شعر کو ہم یعنی مقطع کے شعر ہم کہتے ہیں۔ لیکن وہ شعر جو غزل کا سب سے آخری شعر ہو اور اس میں شعر اپنے تخلص استعمال نہ کریں، تو جب اس تخلص استعمال نہیں کرتے یا تخلص استعمال نہ کریں تو اس شعر کو ہم غزل کا یا نظم کا آخری ہی شعر کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ شاعر یعنی اپنا نام یہاں پہ کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ایسی غزلیں بھی موجود ہیں کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، اسی غزلیں بھی موجود ہے کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے لیکن درمیان میں استعمال کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو شعر ہے، آخری شعر ہے، اس شعر کا مطلب مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شعر میں کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت کی عشقی کو سب مانتے ہیں، صرف وہ دشمن وفا محبوب اس کی محبت کا قائل نہیں۔ مطلب جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی محبت کا یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح محبت کرتے ہیں، لیکن صرف یہ جو دشمن ہے یعنی وفا محبوب اس کی محبت کا قائل نہیں ہے۔ شعر کی تشریح کچھ یوں کہتے ہیں کہ حضرت موہانی شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے حضرت کے پرخلوص اور سچے عشق کا اقرار کیا ہے، سب لوگوں کو اس کا علم ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ انہیں قائل ہوئے ہیں اور یہ تسلیم کیا ہے، وہ مان چکے ہیں کہ حضرت کی محبت اور وفاداری میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ کسی کو شک و شبہ ہے، لیکن ظالم محبوب اب بھی حضرت کے عشق کی سچائی کا ماننے والا نہیں ہے، وہ خود وفا کا دشمن ہے، اس لیے اسے کسی کو وفاداری پر یقین نہیں آتا ہے۔ وفادار لوگوں سے دوستی اور تعلق رکھنا اس کی جو عادت ہے اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ وفا کا دشمن ہو کر وفادار لوگوں پر ظلم ستم کرنا اور زیادتی کرنا، ان کے ساتھ یعنی ناانصافی کرنا اس کی فطرت بن چکی ہے۔ اور بقولی شاعر یعنی شاعر یہاں پہ ایک شعر عرض کرتا ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوا یا کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس شعر کا جو اس شعر کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر تھا تو آپ کو میں نے سنایا، اور مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ یا اسی طرح ایک شعر اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، یا پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ بہرحال یہ جو غزل ہے اس کی تشریح مکمل ہو چکی ہے، اور مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس تشریح سے یا ان تشریحات سے انشاءاللہ فائدہ ضرور اٹھائیں گے، استفادہ ضرور کریں گے، اور مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔